نہایت ہی افسوس کے ساتھ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جیل میں رکھے ہوئے ہمارے کچھ کارکن جو 9 مئی سے ابھی تک جیل کی کسٹڈی کے اندر ہیں اور ان کا سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے. کئی مہینوں سے سپریم کورٹ میں ان کی ڈیٹ نہیں لگ رہی ہے. عید سے پہلے لگی بٹ ابھی تک دوبارہ ان کو ضمانت کے لیے ان کی ایک ہیئرنگ ہونی ہے, اس کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی. آج جو میں نے حالات یہاں پر دیکھے ہیں, ان کی بوڑھی والدہ, ان کی بہنیں ان سے ملاقات کرنے آئیں لیکن کسی نے ان سے ملاقات کرنے نہیں دی. ایون ہم نے درخواست دی جج صاحب کو, لیکن جج صاحب کو درخواست دینے کے باوجود نہ ان کی فیملی کو اندر آنے دیا گیا اور انہیں بھی فوری طور پر واپس جیل میں لے جایا گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, اتنا ظلم کریں جتنا برداشت کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی 16 ماہ کی جیل کے اندر مسلسل یہی دیکھا تھا کہ ایون کورٹ آرڈرز کرتی تھی لیکن ہماری فیملیز کو ہم سے نہیں ملنے دیا جاتا تھا. جب میں ان لڑکوں سے ملی, علی رضا, خضر, عماد, ان بچوں سے ملی, تو ان لڑکوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس پنکھے چلانے کی اجازت نہیں دی گئی. اس وقت جو ان کی صورتحال ہے, انہیں الگ الگ سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرمنلز کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا, لیکن ہمارے کارکنوں کے ساتھ جن کی ضمانتیں نہیں لگ رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہیں رمضان میں تراویح تک نہیں پڑھنے دی گئی. میں اتنا کہنا چاہوں گی, آپ نے ہر حربہ آزمایا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ, وزیر اعظم خان کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ, یہ جو سیاسی قائدین اندر ہیں ان کے ساتھ. عمر چیمہ صاحب کے دونوں شولڈرز, ان میں جس طرح کی تکلیف ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے, اس کے باوجود ضمانتیں نہیں دی جا رہی, فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا, مقدمات کو چلنے نہیں دیا جا رہا. بالکل اسی طرح اعجاز چودھری صاحب, ان کے حالات, ان کی طبیعت سب کے سامنے ہے. لیکن میں پھر بھی عوام کو یہی کہنا چاہوں گی کہ نہ ہمارے لیڈر کے پلیٹلیٹس گرے, نہ ہمارا لیڈر کسی ویل چیئر پر آیا, نہ ہمارا لیڈر کوئی ڈیل کر رہا ہے. ہم آپ کو صرف اتنا بتا دیں, وزیر اعظم خان اس ملک کی, پاکستان کی, پاکستانی عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو مال روڈ کے اوپر ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں, ان کا احتجاج شروع ہو چکا ہے. کہسان مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سیزن کی آخری گندم کاشت کی ہے انہوں نے, کیونکہ جو حالات, جس ریٹ پر گندم خریدی جائے گی وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, ان کے پاس تو اگلی فصل لگانے کے پیسے نہیں ہوں گے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنے سالوں کی مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی, عوام میں نکل کر دیکھیں. عوام آپ کو بتائے گی کہ کتنے سال کی مہنگائی کا یعنی اوپر ہونے کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. وہ لوگ جو ہمیں یہ باتیں سناتے تھے مہنگائی ہو گئی, آج مجھے یہ بتا دیں چکن کس بھاؤ پر ہے, چکن تو چھوڑ دیں, سبزی کس بھاؤ پر ہے. بجلی کے بلوں میں جو آپ نے عوام کے اوپر ایک احسان کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ 100% اضافہ کرو اور پھر عوام پر یہ احسان کرو پینٹس کمی کر کے. سب کچھ آپ نے اس ملک کا تباہ کر دیا. بلوچستان جل رہا ہے, وہاں کیا صورتحال ہے. پشاور کے اندر ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں KPK کے اندر. اسی طرح سے پوری پنجاب کی پولیس آپ نے ہمارے پیچھے لگائی ہوئی ہے. باقی جو کسر ہم جو رات سے سن رہے ہیں, جس طرح کی ابھی تو صرف ایک تقریر ہوئی ہے, ابھی تو ایک کنونشن ہوا ہے, تو آپ کی کانپیں پہلے سے ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی تو کوئی لاہے عمل نہیں آیا, ابھی تو کوئی تاریخ نہیں آئی. اور باقی جہاں تک بات ہے, ہمیں اپنے لیڈر سے رسائی بھی چاہیے اور ہمیں اپنے لیڈر کی رہائی بھی چاہیے. آپ نے ان کو بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے اور آپ ان کو جیل میں رکھ کر صرف پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا نقصان کر رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, اور جو میں بار بار کہتی ہوں, ہم سہ رہے ہیں, ہم سہتے رہیں گے, کیونکہ ہمارا جنگ اس پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, عدلیہ کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے. یہ کوئی پرسنل ایون فیلڈ, زرداری ہاؤس, سوئس بینک, سوئس محل,
وہ بچانے کے لیے نہیں ہے. ہم عوام کے لیے کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. لیکن میں صرف آخر میں اتنا کہوں گی کہ اگر پرندے اپنے آبائی وطن جانے کو پر تول رہے ہیں تو مان لیں انشاءاللہ خوشخبریاں آئیں گی. اور پہلی خوشخبری وہ یہی ہوگی کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم اپنے عوام کی حقیقی آزادی کے ساتھ باہر نکلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان ان کا استقبال کرے گا. بہت شکریہ. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.